बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास के हवाले से असेंबली सेक्रेटरीट ने जो रिक्वेजिशन गवर्नर साहब को भेजी थी फैसल करीम कुंडी को, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और उसकी बुनियादी वजह थी उन्हें पता था कि इस असेंबली के इजलास में क्या कुछ होना है, लेकिन उनके पास एक रास्ता मौजूद था। उन्होंने वो रास्ता इस्तेमाल किया और जो उनको इंस्ट्रक्शंस इमरान खान ने दी थी उन्होंने ऐन वही कर दिया। मैंने आपको बताया था रात को कि जो गंडापुर साहब की तकरीर है वो आने वाले दिनों का पेश खैमा है और आने वाले दिनों की वो मंजर कशी कर रही है। आज एक जब इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही काम किया है जो इमरान खान ने उनको कहा। जरा थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। 7 तारीख को ISPR के जो DG हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस सिलसिले में ये कहा, जो मेजर जनरल अहमद शरीफ ने, कि जुडिशल कमीशन की आप बात करते हैं 9 मई को लेके, तो जुडिशल कमीशन तो वहां बनाया जाता है जहां कोई इबहाम मौजूद हो, और उनके मुताबिक अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो आप बनाएं। जुडिशल कमीशन 2014 से शुरू करें। उन्होंने मुख्तलिफ वाकयात का हवाला दिया तो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल मंजूर है, आप शुरू करें। फिर आज तहरीक इंसाफ ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया मैंने आपके सामने वो भी रखा है। अब वहां पे जो इजलास हुआ है उस इजलास के हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं। उस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, याद रखिएगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करारदाद नहीं है, ये एक सूबे की सूबाई असेंबली की करारदाद है। और ये करारदाद जो है तहरीक इंसाफ के जो मुश्ताक गनी साहब हैं, जो पहले स्पीकर के तौर पे भी काम करते रहे, उन्होंने पेश की। और ये करारदाद मुतफिका तौर पे, ये नहीं है कि इसमें कोई इतने के नंबर से इतने नहीं, ये यूनानिमसली हाउस ने अडॉप्ट की है। और उसके अंदर नंबर 1 ये है कि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालिबा कर दिया है। इसी के ऊपर DG/ISPR ने अच्छा खासा गुस्सा दिखाया था और वो कह रहे थे किस बात का आप जुडिशल कमीशन कायम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे मुकदमात ये भी कहा कि खत्म करके जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जुडिशल इंक्वायरी है वो CCTV फुटेजेस का मुआयना करे, तमाम फ्रीकैन के बयानात को कलम बंद करें और जो 9 मई वाला वाकया है उसकी तहकीकात की जाएं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला तो अब थोड़ा सा और आगे चला गया है और ये अब एक सूबे की असेंबली जब ये मुतालिबा कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जवाब भी है। ये जो मैंने आपको कहा था कि कुछ कानून साजी और बाकी चीज़ें होंगी, और ये इस चीज़ का भी एक ऐलान है कि तहरीक इंसाफ किसी तौर पे भी पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक जानिब तो ये हुआ एक असेंबली से, और दूसरी असेंबली के अंदर भी जो आज खबर है वो बहुत बड़ी खबर है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। वो क्या खबर है? आज पंजाब असेंबली का इजलास था और कल पंजाब असेंबली में भी करारदाद मंजूर हुई थी, और पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करारदाद तो अडॉप्ट नहीं की गई थी, लेकिन जो मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने थी वो मंजूर हो गई। और आज कल राना आफ्ताब साहब ने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था हाउस के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला दिया है और उसमें 27 ऐसे अरकान हैं जिनके मुतल्लिक इस ऐवान के अंदर जो मखसूस सीटें बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो आपने इनको दे दी हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये असेंबली प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बन सकते, ये वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, तो आप इनकी रुकनीत मुअत्तल करें। तो आज स्पीकर मलिक अहमद खान ने उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त तस्लीम किया और रूलिंग दी, और साथ ही उन्होंने 27 अरकान असेंबली जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए हैं उनकी जो सीटें हैं वो उन्होंने मुअत्तल कर दी हैं। अब वो जो 27 सीटें हैं उसमें से 23 सीटें जो हैं वो नून लीग की हैं, उसमें 2 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 1 काफ लीग की है और 1 IPP की है। जिसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो आज 27 सीटों से महरूम हो गई है, और 27 सीटों का मतलब ये है कि इनके सहारे छिनना शुरू हो गए हैं।
ان کو ایک پوری کی پوری بنیاد بنا کے وفاق میں دی گئی تھی, پنجاب میں دی گئی تھی کہ جائیں آپ عیاشی کریں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کسی طور پہ بھی اس طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, اور آج پنجاب کے اندر ان کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں سسپینڈ ہونے کے اوپر میرے خیال سے پہلا جھٹکا جو ہے وہ لگا ہے. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں, اور جو میں 3 جنرلز کی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے. چونکہ اب فوج کے اندر جو تقرری تبادلے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ISPR اس کا اعلان کرتا ہے. مثال کے طور پہ نعمان زکریا صاحب کو کور کمانڈر منگلہ تعینات کیا گیا, لیکن کوئی اس کے اوپر پریس ریلیز جب اس صورتحال نہیں آئی. پھر ایمن بلال کا جو استعفیٰ آیا تھا اس کے متعلق بھی تصدیق تو ہو گئی جب DG ISPR نے کہا کہ انٹرنل ہمارا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلتا ہے. اب خبر یہ ہے کہ 3 جنرلز کی قسمت جاگی ہے, اور ظاہر ہے اس میں سے ایک تو جب کور کمانڈر منگلہ والی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو گئی, تو 3 جنرل میں سے ایک جنرل میجر جنرل احمد شریف بھی ہیں جو DG ISPR ہیں, جنہوں نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف آج باز پرست کرنے کی بات کر رہی تھی. لیکن اب GHQ پنڈی سے خبر یہ ہے جو مختلف ذرائع سے آ رہی ہے کہ میجر جنرل عمر بخاری اور میجر جنرل عنایت اور میجر جنرل احمد شریف جو ہیں, یہ تینوں جنرل جو ہیں یہ میجر جنرل تھے, اور اب یہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں کے اوپر پروموٹ کر دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو خاص کر میجر احمد شریف ہیں DG ISPR, وہ آرمی چیف بننے کی جو ممکنہ دوڑ ہے اس میں بھی آپ کو شامل دکھائی دیں گے. ایک جانب یہ ہے, اور دوسری جانب ایک اور خبر آپ کو دے دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا, اس کور کمیٹی کا اجلاس وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر عمر ایوب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے شیر افضل مروت کو تمام کمیٹیوں سے نکالنے کی توثیق کر دی ہے, اور اس کور کمیٹی کے اندر عمران خان کی جو ہدایات ہیں وہ پڑھ کر سنائی گئی ہیں, اور عمران خان کی ہدایات کے مطابق شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا, اور کور کمیٹی نے اس کی بھی توثیق کر دی ہے. اب آپ کہیں گے کیونکہ میرے اس ویڈیو کرنے سے بہت سارے لوگوں نے کامنٹ یہ کیا تھا کہ شاید میں کسی طور پہ کوئی شیر افضل مروت کے خلاف ہوں, یا میں کسی کی لابنگ, نہ میں شیر افضل مروت کے خلاف ہوں, نہ میں شیر افضل مروت کے حق میں ہوں. میرا کام آپ تک چیزوں کو پہنچانا ہے, حقائق کو پہنچانا ہے, فیکٹس کو پہنچانا ہے. باقی کام آپ کا ہے فیصلہ کرنا. آپ پسند کرتے ہیں, آپ کی محبت ہے, جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے آپ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو میرا شیر افضل مروت صاحب سے کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ذاتی مسئلہ ہے, نہ میں ان کے حق میں ہوں نہ میں ان کے خلاف ہوں. یہ ظاہر ہے ان کی پارٹی اور ان کا معاملہ ہے. اب عمر ایوب صاحب نے آج پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اس بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے نہ صرف پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, اور یہ باتیں ان کو عمران خان نے کہیں. اور عمر ایوب آپ جانتے ہیں ذمہ دار ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, عمران خان کا اعتماد انہیں حاصل ہے. تو ان کا عمران خان نے خود کہا کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, اور ان کے مطابق عمران خان نے ان کو یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت نے عمران خان کی بھی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے. اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف میں باقی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن تحریک انصاف میں کوئی عمران خان سے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا. تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی شیر افضل مروت سے لا تعلقی کا اعلان کریں, اور ان کے مطابق جو لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتا ان کو بھی پارٹی سے الگ کیا جائے. تو آج اعظم سواتی صاحب جو ہے انہوں نے شیر افضل مروت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, اور کہا کہ میں ان کا میرا اس فیصلے کا شیر افضل مروت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو 3 ہفتے پہلے ہی 3 اہم کمیٹیوں سے استعفے کا اعلان کر چکا ہوں, اور ان کا جس کی میری وجہ عمران خان پارٹی ذاتی کیسز میں مصروف ہونا ہے, اور میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں, اور میں کل ڈیرہ اسماعیل خان کے جلسے میں بھی موجود تھا, لیکن ان چیزوں کا اس حوالے سے ان کا کوئی معاملہ نہیں. اچھا, ایک آج میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج راولپنڈی کے اندر ایک مظاہرہ تھا, اور اس راولپنڈی کے مظاہرے کے اوپر جس طرح سے اس ناجائز ملک کے خلاف تھا جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا, جس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اس ناجائز ملک کو مانو, اس ناجائز ملک کی بربریت اور ظلم کے خلاف آج پاکستانی نکلے ہوئے تھے. اور وہاں پہ جس طریقے سے اسلام آباد کی پولیس نے کیا ہے, اور جس طرح سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے, جس طرح سے ان کو وہاں پہ منتشر کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے, جس طرح ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا جھنڈوں میں سے نکال کے, یہ لگ نہیں رہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پولیس ہے. اور
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے. ہم کوئی کسی دوست ملک کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. ایک ناجائز ریاست ہے, ایک ناجائز ملک ہے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں, جس کو ہمارے اس ملک کے بانی نے کہا تھا ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ریڈ زون میں احتجاج کرنا اتنا کوئی گناہ عظیم ہو گیا ہے, اور خاص کر ایک نوبل کاز کے لیے, ایک نیک مقصد کے لیے, خاص اچھے مقصد کے لیے. اگر اتنی اسلام آباد پولیس کو تکلیف اور اسلام آباد پولیس سے حرکتیں کرتی ہے, تو جس دن سپریم کورٹ بھی تو ریڈ زون کے اندر ہے, جب سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر مریم نواز اور ان سب نے جا کے تقریریں کی تھی اور جلسہ کیا تھا, اس دن ریڈ زون نہیں تھا. اس دن آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے تھے. اس دن دفعہ 144 کیوں نہیں تھی؟ اس دن آپ نے شیلنگ کیوں نہیں کی تھی؟ کیا آپ کو اس ناجائز ملک کے مفادات کا زیادہ تحفظ ہے؟ اپنے بھائیوں کا نہیں ہے؟ اپنی بہنوں کا نہیں ہے؟ ہمارے ان بچوں کا نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہم اسلام کا کلا ہیں دنیا کے اندر. یہ کلا اسلام کا آپ یہ مثال دے رہے ہیں. میں ایک حریت رہنما سے یہاں ایک نشست ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا ہمارا پاکستان سے صرف اتنا سا مطالبہ ہے, اگر ہمارے حق میں کچھ نہیں کر سکتے منہ بند کر لو, یا ایسی چیزیں نہ کرو جس سے یہ تاثر آئے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہو. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کا پوچھا جائے؟ علی ناصر رضوی سے پوچھا جائے, محسن نقوی سے پوچھا جائے, شہباز شریف سے پوچھا جائے؟ شرم آنی چاہیے جو کچھ آپ نے اسلام آباد میں کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.